حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بھیجے محمد صد شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ایک بار پھر ہم پر یہ منت اور احسان کیا کہ ذکر محمد و آل محمد کے بہانے سے آپ سے ملاقات ہو اور اس بارگاہ عالیہ میں تذکرہ ہو رسول و آل رسول کا، علی اور اولاد علی کا، اور وہ ذکر جو ہمارے لیے شفاعت، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ اہم ترین بات یہاں سے شروع کی جائے کہ اگر یہ محرم اور یہ عزا کے دن صرف ایک تہوار ہوتے تو چند دنوں کے بعد اس تہوار کا رنگ ہلکا پڑ جاتا اور اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو شروعات میں ہوتے۔ جس دیش میں ہم رہتے ہیں، ہمارا پیارا سا ہندوستان، اس میں اتنے سارے مذاہب اور فرقے پائے جاتے ہیں، اور
ہر مذہب کے اپنے ایک الگ تہوار ہیں. زیادہ سے زیادہ چلنے والا ہندو برادری کا جو تہوار ہے وہ بھی 10 دن کا ہے، دشہرے کا. لیکن 10 کے بعد جب 11واں دن آتا ہے تو ہندو برادری میں وہ جوش اور خروش نہیں رہتا، چونکہ تہوار ختم ہو چکا ہوتا ہے. عیسائی مذہب کا اس تہوار کے نام پر کچھ ایسا نہیں ہوتا جس میں یاد منائی جاتی ہو اور کئی دنوں پر مشتمل ہو، جو میری اطلاع ہے. سکھ برادری کے بھی جو اپنے ان کے ایک جو مذہبی جو ان کا پروگرام ہوتا ہوگا اس کی بھی ایک محدودیت ہے. لیکن یہ کربلا اور یہ عاشورہ تہوار نہیں ہے، غم کا ایک سوگ ہے جو منایا جاتا ہے. اور 10 محرم کے بعد، عاشورہ کے بعد 11 محرم سے شروع ہو کر کے اب تک یہ تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تاریخ اور یہ دن ایک نیا موڑ لے لیتے ہیں. کربلا کے میدان میں ختم ہونے والی بظاہر جنگ 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، اور اس کربلا کے نتیجے کی جو جنگ ہے وہ 11 محرم سے شروع ہو جاتی ہے. اور وہ نتیجہ یوں ہوتا ہے کہ ظالم نے یہ سوچا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، عورتوں کے بازوؤں میں رسن باندھ دیں گے، اور جو ایک بچہ بھی ہوگا جوان اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے اس کو شہر بشہر، کوچہ بکوچہ، دربار بدربار ہم پھرا کر کے جنگ جیتنے کا اعلان کر دیں گے. لیکن مصلحت پروردگار اور تدبیر حضرت زہرا و حضرت سجاد علیہ السلام نے یزیدیت کے اس بنائے ہوئے نقشے کو اور اس کھیل کو بالکل پلٹ کر کے رکھ دیا. جس نے یہ سوچا تھا کہ گلی بگلی، کوچہ بکوچہ جب اس اسیروں کو اور قیدیوں کو لے جائیں گے تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ فاتح کون ہے، جنگ کون جیت گیا ہے، کس کے مردوں کو قتل کر دیا اور کس کے عورتوں کو قید کر لیا گیا ہے اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا ہے. تو یہ جہاں جہاں جائیں گے یزیدیت کے فتح کا اعلان ہوگا اور ان کی شکست کا اعلان ہوتا جائے گا. لیکن علی کی بیٹی اور حسین کی بہن نے جا کر کے اس میدان جنگ کو نقشہ ہی یہ بدل دیا کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا تو لوگ قاتل کا کہ فتح کا اعلان نہیں کر رہے تھے اور نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ مظلومیت کی اور مظلوم کو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مارا کس نے ہے اس حسین کو، رسول کے نواسے کو، اس کریم کو، اس سخی کو، اس شجاع کو، اس بہادر کو، اتنا جو اکرم الناس ہے، جو سب سے بہتر انسان تھا، جو سب سے شریف انسان تھا. بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ جانے والا اسیروں کا ایک قافلہ نہیں تھا، ظلم کے خلاف نکالا جانے والا ایک احتجاجی ریلی اور جلوس تھا. اور جو جہاں جہاں جا رہے تھے اس کی وجہ، میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہی کوفہ جس شہر میں امام حسین علیہ السلام کو آنے نہ دیا اور اپنے تمام تر کرتبوں کے ذریعے سے وہ ظالم کے ہاتھ ساتھ اور ساتھ ہو گئے تھے، یہی لٹا ہوا قافلہ جب آیا ہے جن کے مردوں نے امام حسین کو اور ان کے اصحاب کو قتل کیا تھا، ان کے باقی ماندہ افراد اور فیملی کے دیگر لوگ وہی لوگ گریہ کر رہے تھے، چاہے وہ ندامت کا ہو، چاہے شرمندگی کا ہو، چاہے اپنی شکست کا ہو. کوفے میں کاروان حسینی کو دیکھ کر کے کوفے والوں کا گریہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ حسین جیت گئے ہیں، یزید ہار گیا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی، میں مصاحب نہیں، میں ایک چونکہ کربلا کو اس رخ سے بھی سنا جائے، اگر ایک 5 سال کی بچی جاتی ہے اور مسلمانوں سے پانی کا سوال اگر کرتی ہے تو دنیا اور تاریخ تو یہ تو ضرور سوال کرے گی نا کہ یہ بچی کون ہے. تو جب یہ کون پتہ چلے گا کہ حسین کی بیٹی، حسین کون ہے، رسول کے نواسے ہیں، تو یہ پانی کا سوال کیوں کر؟ اس لیے کہ اس کے باپ کو پیاسا مار دیا گیا تھا. کس نے مار دیا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے تھے بظاہر، وہ لوگ جو بظاہر نماز پڑھنے والے تھے بظاہر، وہ جو اصحاب رسول اپنے آپ کو کہنے کا دم بھرتے تھے. کیسے ہو گئے وہ اصحاب رسول؟ کیسے ہو گئے وہ قرآن پڑھنے والے؟ کیسے ہو گئے وہ بظاہر نماز پڑھنے والے؟ وہ لوگ، انہوں نے نواسے رسول کا گلا کاٹ دیا، نواسے رسول کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، نواسے رسول کے خیمے کو جلا دیا. تو تاریخ یہ تو سوال کرے گی یا تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ نواسے رسول نہیں ہے، یا یہ جو قاتل ہیں یہ اصحاب رسول اور مسلمان نہیں ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسلام کا حقیقی ماننے والا ہے تو رسول کے نواسے کا گلا نہیں کاٹے گا، رسول کے نواسے کا گھر نہیں جلائے گا، رسول کے نواسیوں کو قید و اسیر نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ کر رہا ہے تو کلمہ کو بظاہر تو ہو سکتا ہے دائرہ اسلام میں کہنے کے قابل ہو جائے کہ کلمہ چونکہ پڑھ دیا ہے، لیکن حقیقی مسلمان ہونے کا نہیں امکان پایا جاتا۔ میں یہاں سے بات جو اصل کہنا چاہ رہا تھا کہ 10 محرم کے بعد اگر یہ امام بارگاہیں بڑھا دی جاتی، فرش کو جمع کر دیا جاتا، جلوس کے اختتام کے بعد ہم لوگ اپنے ایک عادی اور روال کی زندگی جینے لگتے تو بظاہر ہو سکتا ہے ایک مذہبی تہوار ہو جاتا، لیکن 11 محرم سے لے کر کے آج 27 صفر تک مسلسل مجلسوں کا ہونا، حسینیہ کا آباد ہونا، مجالس اعزاء کا ہونا، ماتمی جلسوں اور جلوسوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غم حسین کا یہ سیلاب ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ صدیاں بوڑھی ہو گئی، غم حسین بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ اور ہمارے بچوں کا یہاں آنا، خواتین کا آنا، جوانوں کا آنا، بزرگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے۔ دنیا کے جتنے رسم و رسوم ہوتے، جتنے تہوار منائے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو تہوار میں خاص جنریشن شریک ہوتی ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اگر بچے جاتے ہیں تو کچھ دیر تک رہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، بڑے بوڑھے گئے یا نہیں گئے، جوان جاتے ہیں تو اپنا انہوں نے اس کو ایک خاص قسم کے تہوار کو منایا، اس کے بعد انجوائے میں لگ جاتے ہیں۔ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص حساب سے اپنا جا کر کے اپنی عبادت انجام دی، اپنا پوجا کیا اور اپنا پرارتھنا کیا، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اس فرش عزا پر بیٹھنا اور ہر طبقے کا بیٹھنا، ہر عمر کا بیٹھنا اور ہر خیال کا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہوار نہیں، ایک درسگاہ ہے۔ اور آسان کروں آپ کے لیے، دنیا کی جتنی بھی پڑھائی کے جو سنستھائیں ہیں، جو اسکول ہیں، جو کالجز ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، اگر LKG کا بچہ، توجہ فرمائیں، بات پہنچانا چاہتا ہوں، LKG کے بچے کو نہیں پڑھایا جائے گا وہ جو نرسری والے کو پڑھایا جاتا ہے، جو نرسری والے کو پڑھایا جاتا ہے وہ LKG والے کو نہیں پڑھایا جائے گا، جو LKG کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ والے کو نہیں پڑھایا جائے گا، جو تھرڈ اسٹینڈرڈ والے کو پڑھایا جاتا ہے وہ 5th اور 6th اور ہائی اسکول والے کو نہیں پڑھایا جائے گا، جو ہائی اسکول والے کو پڑھایا جاتا ہے وہ BA والے کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ اور آسان کروں، اگر ایک BA یا 10ویں کلاس کے سلیبس کو، اس کے سلیبس کو، چیپٹر کو ایک 5 سال کے بچے کو پڑھایا جائے تو اس 5 سال کے بچے پر ظلم ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے۔ 10ویں کلاس کے اگر سلیبس کو 5 سال کے بچے کو اگر پڑھایا جائے تو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا، اس میں اتنی ایبیلٹی اور کیپیسٹی نہیں پائی جاتی اس کو سمجھ سکے۔ اور اسی کے برخلاف اگر ایک گریجویشن کیے ہوئے اور ایک پوسٹ گریجویٹ آدمی کو جا کر کے LKG اور 5th کلاس کے سلیبس کو اگر پڑھایا جائے تو اس کی توہین ہے۔ ایک بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، کربلا کا پورا مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر 10ویں کلاس کے سلیبس کو 5 سال کے بچے کو پڑھایا جائے تو اس پہ ظلم ہے، اور اگر 12ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو 5ویں کلاس کا سلیبس پڑھایا جائے تو اس کی توہین ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اسٹینڈرڈ سے اونچا ہے، وہ اس کے اسٹینڈرڈ سے نیچا ہے۔ دنیا کا جتنا سلیبس اور جو نصاب ہوتا ہے پڑھانے کا، نہ عمر سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے نہ عمر سے کم پڑھایا جاتا ہے۔ جب گاؤں سے لے کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، سائنس یونیورسٹیوں میں سلیبس کو، عمر کو دیکھ کر کے، ایج کو دیکھ کر کے، کیپیسٹی کو دیکھ کر کے، اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے سلیبس کو پڑھایا جاتا ہے۔ 5 سال والے کو 10 سال کا نہیں، 10 والے کو 5 والے کے نہیں پڑھایا جاتا، چھوٹے کو پڑھاتے ہیں، جو ظلم ہو جائے بڑے کو پڑھا دیا جائے تو اس کی توہین ہو جاتی۔ واحد ہے دنیا میں ایک ایسی یونیورسٹی کربلا جس کا سلیبس جب پڑھایا جاتا ہے تو جو بچوں کو گود میں مائیں لے کے آتی ان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے اس کے لیے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ جو سلیبس حسین نے علی اصغر کو پڑھایا تھا وہ حبیب ابن مظاہر کو بھی بتایا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ عاشق میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جو سلیبس حضرت علی اصغر کے لیے تھا وہی سلیبس اور نصاب تعلیم حبیب ابن مظاہر کے لیے تھا۔ اب اپنے میں بات کو واضح کر دوں، اب تک آپ یہی سنتے چلے ہمارے بچے، میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے پہنچانا چاہتا ہوں، بزرگ اس سے واقف ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ جب مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو حضرت علی اصغر کے کان میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا تھا۔ مشہور تو یہی نا، کچھ کہا تھا، کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کیا کہا تھا، کچھ کہا تھا۔ تاریخ اتنا لکھتی اس لیے کہ کان میں کہی جانے والی بات جو امام حسین حضرت علی اصغر علیہ السلام کے کان میں کہہ رہے تھے جب جناب صغرا کی گود میں تھے، تو کچھ کہا، تاریخ نے اتنے لکھا کچھ کہا ہے۔
لیکن حبیب ابن مظاہر کو جو خط لکھا ہے وہ سب نے لکھا کہ کیا لکھا ہے، بس اسی راز کو واقف کر دیا تاریخ کو۔ وہ بات جو حسین نے اور معلم کربلا نے، توجہ فرمائیے گا، وہ بات جو معلم کربلا نے جس سلیبس کی پہلی سطر کو اصغر کے کان میں کہا تھا، حبیب کے نام وہی لکھ دیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ بات جو اصغر کے کان میں حسین نے کربلا جاتے وقت مدینے سے نکلتے وقت کہی تھی، اسی سلیبس کو لکھ دیا۔ یہی تو لکھا تھا نا کہ حبیب تم تو جانتے ہو کہ میرا حسین سے رشتہ کیا ہے، میں نواز رسول ہوں، اور اس وقت میں ظلم کے گھیرے میں آ گیا ہوں، میری مدد کے لیے تمہیں آنا ہے۔ تو جو تحریر پڑھ سکتا تھا اس کے نام لکھی گئی تحریر، اور جو امامت کے اشارے کو سمجھ سکتا تھا اس کے کان میں کہی گئی یہ بات۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ماؤں کا، بہنوں کا، بہووں اور بیٹیوں کا گودیوں میں بچوں اور بچیوں کو لانا وہی درس کربلا ہے جس کو حسین پہنچانا چاہتے تھے۔ آئیے اب یہاں سے شروع کرو اپنی تقریر کو، جو آج کی منسوب ہے، جو تاریخ شب شہادت کے عنوان سے 2 معصوموں کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری ہمیں سنا دے۔ اب یہ حدیث کا راز پیغمبر جانے اور یا معصومین جانے کہ اس کے خاتمے کے جو خوشخبری پیغمبر کو سنائے، پیغمبر نے اس کی جنت کی ضمانت لینے کی گواہی دی ہے۔ لیکن شروع کروں یہاں سے کہ پیغمبر کی آمد اور پیغمبر کا اس دنیا سے جانا 2 معصوموں کا ساتھ رہا ہے۔ جب پیغمبر آئے ہیں تو آپ کی تاریخ ولادت ایک معصوم سے منسوب ہے، تو جو فرما رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تب ایک معصوم کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہوں جب آئے ہیں پیغمبر اسی تاریخ میں تو ایک امام ساتھ ہے، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تب ایک امام ساتھ ہے۔ ولادت و وفات پیغمبر کا امامت کا ساتھ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت و امامت میں فاصلہ نہیں پایا جاتا، اتحاد پایا جاتا ہے۔ 17 ربیع الاول ہو یا 28 صفر کی تاریخ، آج پوری دنیا میں، میں اس طرح آرام سے گفتگو کروں آپ سے، آج پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گرد مذہب کے نام سے مشہور کیا گیا، اور جو اسلام کے کلمہ گو ہیں جتنے مسلمان ان کو دہشت گرد بتایا جانے لگا۔ وجہ کیا ہے کہ صاحب ان کا گلا کاٹ دیا گیا، وہاں گولی برسا دی گئی، وہاں بلاسٹ ہو گیا، وہاں موت کے بازار گرم ہو گیا، وہاں اس طرح کی جنگ اور جدال کی منڈی گرم ہو کر کے رہ گئی۔ بات اتنی سی ہے کہ چند لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کے خون خرابے کو دیکھ کر کے، ان کے ظلم کو دیکھ کر کے، یا ہندوستان میں آئے ہوئے آس پاس کے ملکوں کے اس وقت ملک رہا ہو یا نہ سرزمینوں کے لوگ، بادشاہوں کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں آنے والے دیگر ملک اور دیگر سرزمینوں کے جو یہاں آ کر کے حاکم رہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 200 سال، اسے مجھ سے بحث نہیں ہے، آنے کے بعد ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر کے یہاں کے ہندوستان کے اتہاس اور ہسٹری نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان ایسے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی میں التماس کروں گا، التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا دیگر مذہب کے لوگوں سے کہ وہ مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کہ اسلام ایسا مذہب ہے، بلکہ اسلام کے اصل قانون کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ داڑھیوں کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، لباس کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، اور آسان کر دو پیشانی پر لگے یا دکھنے والے نماز کے گھٹے کو بھی دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں، صرف حج پہ چلے جانے والے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں۔ شمر نے 25 حج کیے تھے، نواز رسول کا قاتل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں نواز رسول کے جتنے خلاف آئے تھے اس میں سینکڑوں نے ہزاروں حافظ قرآن موجود تھے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پیغمبر کو جنہوں نے دیکھا تھا، انہیں صحابی رسول بھی کہا جاتا ہے، صحابی بھی تھے، صحابی کے بیٹے بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے جو نواز رسول کے قاتل ہو گئے۔ تو نہ صحابیت ہمارے نزدیک معیار ہے، نہ قرآن کا حافظ ہونا معیار ہے، نہ حج پہ جانا معیار ہے، نہ نماز پڑھنا معیار ہے۔ اصل معیار اسلام ہے، قرآن ہے، قرآن معیار ہے، حافظ قرآن معیار نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، ہمارے نزدیک حافظ قرآن معیار نہیں ہے، قرآن معیار ہے، کعبہ معیار ہے، امام کعبہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے رسول معیار ہے، صحاب رسول معیار نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پہ آ کر کے رسول اور صحابی رسول کے کردار میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو آپ کس کو مانیں گے؟
رسول کو مانیں گے اس لیے کہ رسول ہمارے لیے سب سے پہلے. اگر قاری قرآن اور آیت قرآن میں کہیں قاری قرآن کے عمل میں اور آیت قرآن کے بیان میں کہیں اختلاف نظر آ جائے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آیت قرآن غلط نہیں ہو سکتی، حافظ قرآن غلط ہے، قاری قرآن غلط ہے. لہٰذا اگر کسی کربلا کے میدان میں یا کسی میدان میں ایک وقت میں دو لوگ آ جائیں، ایک ہے نواس رسول ایک ہے صحابی رسول، دونوں میں کسی مسئلے پہ ٹکراؤ ہو جائے تو کبھی بھی گھر کا راز پڑوسی نہیں بتاتا، گھر والا بتاتا ہے. اور اگر دین و اسلام کو جاننا ہوگا تو ہمیں اہل بیت رسول سے لینا ہوگا، اصحاب رسول سے نہیں. اس لیے کہ یہ تو میدان کی بات بتائیں گے، گھر کے باہر کی بات بتائیں گے. اچھا آئیے، اگر ہمیں دین لینا ہے اور اگر ہم ازواج رسول امت کی ماؤں سے اگر دین لینا چاہتے ہیں تو یہ ازواج جو رسول ہیں جو ہماری امت کی مائیں ہیں یہ اسی دین کو بتائیں گی جو گھر میں دیکھیں گی، جو حجرے میں دیکھیں گی، جو گھر کے آنگن میں دیکھیں گی، اسی دین کو بتا پائیں گی نا کہ پیغمبر آنگن میں ایسے چلتے تھے، پیغمبر کھانا ایسے کھاتے تھے، پیغمبر یہ لباس پہنتے تھے، پیغمبر خواتین سے اس طرح اپنی ازواج سے اتنا دھیمے سے گفتگو کرتے تھے. اس کے باہر تو نہیں بتا پائیں گے. اگر ازواج سے لیں تو ہم کو اسلام اگر ملے گا ازواج رسول سے تو گھر آنگن کے باہر کا اسلام ہم جان ہی نہیں سکیں گے. تو جو فرمائیں. اور اگر اصحاب رسول سے لیتے ہیں تو وہ تو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ رسول مسجد میں کیسے آتے تھے، منبر پہ کیسے جاتے تھے، خطبہ کیسے دیتے تھے، اصحاب سے کیسے گفتگو کرتے تھے. مسجد سے لے کر کے میدان کی زندگی اصحاب بتائیں گے، گھر آنگن کی بات نہیں بتا پائیں گے. تو یا تو ایسا ہوگا گھر آنگن کی بات یہاں سے لیں، مسجد کی بات وہاں سے لیں، میدان کی بات وہاں سے لیں. یہی وجہ ہوگی کہ جب تھوڑا تھوڑا اسلام کئی جگہ سے لے کر کے اپنے دامن میں جمع کریں گے تو ایک معجون تو بن جائے گا، دین نہیں بنے گا. اس لیے کہ گھر آنگن کی بات خاتون بتائیں گی، محراب کی بات اصحاب بتائیں گے، مجاہد لوگ میدان کی بات بتائیں گے. اب ہم ایک دین کو لینا ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں یہ کچھ بتاتے ہیں، وہ کچھ بتاتے ہیں، وہ کچھ بتاتے ہیں، ہمارے جھولی میں معجون آ جائے گا، دین نہیں. لہٰذا ضرورت ہے ایک ایسے گھرانے کی کہ وہ ساری چیزوں کو بتائے. اچھا یہ جو اصحاب رسول ہیں یہ 40 سال کے بعد کے پیغمبر کے کردار کو بتا پائیں گے جب مدینے آ گئے ہیں، یا کچھ لوگ مکے میں؟ ازواج وہ ہیں جو مدینے میں آنے کے بعد کردار پیغمبر کو بتائیں گے، اصحاب وہ ہیں جو میدان میں بتائیں گے. میں آپ پہنچانا چاہتا ہوں 40 سال سے پہلے کی زندگی نہ ازواج بتا پائیں گی نہ صحاب بتا پائیں گے. کردار پیغمبر کو اگر 40 سال سے پہلے کو جاننا تو کیا اس صحابی کو کیا دلچسپی ہوگی جو محمد کے بارے میں گفتگو کرے؟ وہ صحابی کب تھا جو کردار پیغمبر کو بتائے گا؟ ازواج پیغمبر جب عقد نکاح میں آئے نہیں تو کردار پیغمبر کیسے بتائیں گی؟ ازواج پیغمبر عقد رسالت میں آنے کے بعد، اصحاب رسول دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بتائیں گے محمد کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا بتاتے تھے. ضرورت ہے ایسے گھرانے کی کہ اسلام وہاں سے لیا جائے جس نے محمد کو گود میں پالا ہو، علی ساتھ ساتھ رہے ہوں. 40 سال پہلے کی زندگی کو ابو طالب بتائیں گے اور 40 سال کے بعد کی زندگی اعلان رسالت کے علی اور اولاد علی بتائیں گے کہ پیغمبر کا کیا کردار تھا. پیغمبر نے آج اسلام کو اتنا بدنام کر دیا گیا اس دین اور مذہب کو کہ یہ اتنا دہشت گرد مذہب ہے، اتنا دہشت گرد مذہب ہے. میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی اور آپ کے سہارے اور آپ کے توسل سے پھر ایک بار دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. آج اچھا رک کر کے ایک بات کہوں، ابھی یہ جو مہینہ جیسے سفر کا ختم ہونا 3 دن کے بعد ختم ہو جانا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا اور یہ مہینہ پیغمبر کی ولادت بسعادت کا ہے. جہاں جہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کے میں پیغمبر کے متوالے ہوں گے اور پیغمبر کے شمع رسالت کے جتنے پروانے ہیں، عام طور سے تقریباً ہر مسلمان گھر پہ ایک جھنڈا لگا ہوگا. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یہی تو جھنڈا لگتا ہے اور جلوس بھی یہی نکالا جاتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار کی آمد کا مرحبا کا مطلب ہے کہ سرکار ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ کو آپ کی ولادت مبارک ہو، آپ کو آپ کی ولادت مبارک ہو، آپ کو آپ کی ولادت، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. آمد کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل سرکار کی آمد کے مرحبا کی بات کی جائے، لیکن میں تو بہت نیچرلی ایک فطری بات کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں، سرکار کی آمد پر ساری مبارکباد مسلمانوں کی پیغمبر کے نام دی جاتی ہے. جتنے جھنڈے ہوں، جتنے جلوس ہوں اور جتنے اجتماعات کیے جاتے ہیں پیغمبر کے، ساری مبارکباد پیغمبر کو دی جاتی. لیکن ایک بات میں آپ سے فطرت کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ اگر آپ کے گھر میں ایک بیٹا دے، پوتا دے تو مبارکباد ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بچہ جھولے میں لیٹا ہے، جھولا جھولاتے ہوئے بچے کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا.
تو جو فرمائے جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا. مبارکباد دیں گے تو باپ کو, مبارکباد دیں گے تو چچا کو, مبارکباد دیں گے تو اس کے پھپھا کو, مبارکباد دیں گے تو اس کے مرد کو, اس کے ماں کو, اس کے گھر والے کو. کہنا یہ چاہے کہ فطرت کے تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو, چچا کو, دادا کو, جسے اسے پال رہا ہے, جسے پالنا مبارکباد اس کو دی جاتی ہے. تو جب پیغمبر کی کائنات میں آمد ہوئی ہے تو پیغمبر کی مبارکباد پہلے سے دینے سے پہلے جاؤ اس ابو طالب کو مبارکباد دو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. جس نے پال پوس کر کے یتیم عبداللہ کو خاتم النبیین کا تاجدار بنایا ہے. آج پوری دنیا میں کیوں اس طرح بدنام کیا جاتا ہے؟ اچھا صاحب ایک بات کہوں بہت آرام سے اور رک کر کے آپ کے توسط سے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے. پیغمبر جب مدینے میں آئے ہیں تو کئی سال رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا آپ سے کئی برس پہلے. مکے میں کتنے سال؟ 13 سال اعلان رسالت کے بعد. مدینے میں آئے تو 10 سال. 13 اور 10 23 سال. 23 20 تو سے 23 سال. 13 ادھر اور 10 ادھر. جب تک 13 سال مکے میں رہے ہیں پیغمبر, میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اعلان رسالت کے بعد 13 سال جب تک پیغمبر رہے کوئی جنگ ہوئی ہے؟ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے مکے میں, اور اعلان رسالت کرنے کے بعد 13 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور جیسے پیغمبر مدینے میں آئے سن 2 ہجری جنگ بدر سے لے کر کے اور سن 10 ہجری کے آخر تک کتنی جنگیں ہوئیں؟ 80 سے لے کے 84. 10 سال کے اندر اگر آپ کم سے کم 80 جنگ بھی مانتے ہیں تو ایک سال میں کتنی جنگ ہوئی؟ 8. آپ بتائیے جس کو پروفٹ آف پیس کہا جاتا ہے, جس کو امن اور شانتی کا پیغمبر جسے کہا جاتا ہے کہ محمد صاحب بہت پیسفل تھے, بہت امن و شانتی کی بات کرتے تھے, جس کی زندگی میں اعلان رسالت میں آنے کے بعد جب پاور میں آ گئے پیغمبر, اور پاور میں آنے کے بعد پہلے ہی سال سے لے کر کے 10 سال کی زندگی میں 10 سال میں ہر سال 8 جنگ ہے نا. ایک کوسچنیبل مسئلہ, ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ ایک سال میں 8 جنگ, اور آپ کہتے ہیں امن کا پیغمبر ہے, شانتی کا پیغمبر ہے. دوسرے مذہب کا اگر یہ کہے کہ صاحب آپ تو امن کی بات کرتے ہیں اور شانتی کی بات کرتے ہیں, تو اگر یہ ایک سال میں 8 جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں اور پیغمبر کی زندگی میں 8 جنگ ایک سال میں ہو گئی ہے, تو کہاں رہی امن کی بات, کہاں رہی شانتی کی بات؟ تو امن ختم ہو جائے. آپ جانتے ہیں ابھی تو پوری دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. جنگ ہونے سے پہلے ملک کے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں, جب جنگ ہو رہی ہوتی تو ملک کے حالات کتنے خراب ہوتے ہیں, جب جنگ ختم ہو جاتی تو بلڈنگوں ناآباد ہو جاتی ہیں, علاقے خراب ہو جاتے ہیں, پل توڑ دیے جاتے ہیں, کتنی مشکلات ہوتی. جنگ سے پہلے ملک کو تیار ہونا ہے, جنگ کے درمیان ملک کی اکنومی کو سنبھالے رکھنا ہے تاکہ جنگ خانہ جنگی نہ ہو جائے. جنگ ختم ہونے کے بعد ملک کو دوبارہ سنبھالنا. آپ بتائیے جس ہر ایک سال میں 8 جنگ ہے, تو ابھی تو پیغمبر کچھ دن پہلے تیار ہو, جنگ کرتا رہے, جنگ کے بعد ملک کو سنبھالے اور علاقے کو سنبھالے. پیغمبر کو سنبھلنے کا موقع کب ملا جب ایک سال میں 8 جنگ ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں پروفٹ آف پیس امن و شانتی کا پیغمبر ہے, جس کی زندگی میں ایک سال میں 8 جنگیں ہوں, وہ شانتی کی بات کہاں سے آئی, سکون کی بات کہاں سے؟ بس ایک لفظ میں اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں 80 جنگیں پائی جاتی ہیں. 80 جنگوں میں 10 سال میں پیغمبر نے نہیں لڑی ہیں, پیغمبر سے لڑی گئی ہیں. پیغمبر پہ اٹیک ہوا ہے, پیغمبر پر حملہ ہوا ہے. اگر پیغمبر جا کے اٹیک کرتے, اگر پیغمبر جا کر کے حملہ کرتے, تو یہ کہا جاتا کہ صاحب آپ امن کی بات کرتے ہیں, شانتی کی بات کرتے ہیں, سکون کی بات کرتے ہیں. ایک سال میں 8 جنگیں لڑنے والا کہاں سے شانتی کی بات کرے گا, کہاں سے امن کی بات کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے بھائی کہ اصل اسلام کو اور اس اسلام کے بانی پیغمبر اسلام کے کردار کو ویسے نہیں پہنچایا گیا جیسے پہنچانا چاہیے تھا. میں بلا تکان اور بلا خوف ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں, پیغمبر کی ولادت کے بعد 12 ربیع الاول سے لے کر کے اور اس کے پہلے اور چند دنوں تک اتنے بڑے ہمارے ملک میں اتنے اجتماعات کیے جائیں گے, سیرت النبی کا جلسہ منایا جائے گا, جشن منایا جائے گا, پورے دیش اور اپنے آپ کے شہر کو جھنڈیوں سے بالکل ہرا کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جا کر کے دیکھیے گا اور غور کریے گا اس بات پر, جلسہ ہو رہا ہے سیرت النبی کا, جشن منایا جا رہا ہے میلاد پیغمبر کا, اجتماع کیا جا رہا ہے سیرت النبی کا,
لیکن آنے والے مقرر اس میں جتنے ہوں گے، چاہے جس طرح کی ٹوپی اور صافہ اور اپنا پگڑی باندھ کر کے آئے ہوں، پیغمبر پہ شاید 2 منٹ نہیں بولیں گے، ساری بات پیروں اور مریدوں کی جائے گی۔ فلاں صاحب یہ تھے، فلاں صاحب یہ تھے، فلاں صاحب یہ تھے، فلاں صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں صاحب کے ساتھ ایسا ہوا۔ جلسہ ہوتا ہے سیرت النبی کا، اور سیرت نبی کا ایک واقعہ بھی بیان نہیں کیا جاتا، ساری داستانیں بغداد سے لے کر ہندوستان تک بیان کی جاتی ہیں، مردہ قبروں کے سارے پیروں کو اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے، نہیں بیان کیا جاتا تو سیرت النبی کو نہیں بتایا جاتا تو کردار پیغمبر کو، اور اگر بتائیں گے تو کس کے ذریعے سے بتائیں گے؟ اگر کردار پیغمبر کو پیش کرنا چاہیں گے تو حوالہ کس کا دیں گے؟ کس کے ذریعے سے کہ پیغمبر کیا کرتے تھے، پیغمبر کیسے کھاتے تھے، پیغمبر کیسے اٹھتے تھے، پیغمبر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو کیسے رہتے تھے؟ میدان جنگ کے پیغمبر کو وہی بتائے جو میدان میں ٹکا ہو۔ تو جو فرما رہا میدان جنگ اور رسول کی شجاعت کی بات وہی بتائے جو میدان میں ٹکا ہو، پیغمبر کے تلوار کی کاٹ اور دھار کی بات وہی کرے جس نے میدان میں جا کر کے کبھی تلوار چلائی ہو، پیغمبر کے گھوڑے کی رفتار وہی بتا سکتا ہے جو کبھی میدان میں گھوڑے کو اس نے دوڑایا ہو۔ تو کون بتائے گا؟ پیغمبر۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ پیغمبر کے سخاوت کی بات اگر کی جائے کہ پیغمبر اتنے سخی تھے، اتنے کریم تھے، تو اس کی بات کون کرے گا؟ وہی جو ہمیشہ کھلانے کی بات کرتا ہو، کھاتے نہ رہا ہو۔ پیغمبر کے اگر سخاوت کی بات کی جائے، جو خود گٹھلیوں کو چوسنے اور کھجور کے کھانے بہانے پیغمبر کے دربار میں اور بارگاہ میں پہنچتے رہے ہوں، وہ سخاوت پیغمبر کی بات کیا کریں گے؟ وہ کھانے کی تو بات کر سکتے ہیں، کھلانے کی بات نہیں کر سکتے۔ کیوں بدنام ہو گیا اسلام؟ کیوں بدنام ہو گئے مسلمان؟ پیغمبر کے زمانے کا واقعہ یہ ہے، اور آسان، بلکہ اس کے پہلے اس واقعے عرب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عرب میں ایک کسی کا اونٹ بھاگ گیا، جہاں اس کو باندھ رکھا تھا وہاں سے بھاگا ہو۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کو تو شہر کی زندگی ہے، جو لوگ گاؤں جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کی بکری بھاگ جائے اور 4 لڑکے اس کو پکڑانے کے لیے دوڑیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اگر کسی گھر کی بکری بھاگے تو جو فرمائیں، اور 4 بچے اس کو دوڑانے کے لیے دوڑیں، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں، تو کیا ان بچوں کے دوڑنے سے بکری کو پکڑ سکتے ہیں؟ بچے جتنی تیز دوڑتے جائیں گے اتنی تیز وہ بھاگتی جائے گی۔ ایک عرب کا اونٹ اپنی جگہ سے وہ اپنی رسی توڑا کر کے چلا گیا، بستی کے کئی سارے جوان اور بوڑھے اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، اور مالک بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ بستی کے جوان اور بچے دوڑتے جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، جتنا شور مچاتے ہیں اونٹ اتنا ہی تیز بھاگتا جاتا ہے، جتنا ہی توجہ فرمائے کہ مثال کے ذریعے، واقعے کے ذریعے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر اس رخ سے آپ سنیں تو میں سناؤں آپ کی خدمت میں۔ جتنے بستی کے لوگ شور کرتے جاتے ہیں پکڑو پکڑو پکڑو، اتنی اونٹ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ریگستان اور میدان میں بھاگتا چلا جاتا۔ جب اس اونٹ کے مالک نے دیکھا کہ ان کے شور شرابے سے اونٹ تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے، تو اور دور بھاگتا جا رہا، وہ پلٹا، اس نے ہاتھ جوڑا، اس نے کہا آپ لوگ رک جائیے، آپ لوگ میری مدد کرنے آئے ہیں، لیکن یہ ملکیت ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا کریں کہ آپ لوگ رک جائیے، آپ لوگ اتنا ہم پر مہربانی کریں، جہاں تک آگے آپ کا شکریہ، آپ لوگ یہ رک جائیں۔ لکھا تاریخ نے، وہ آگے بڑھا، اس نے گھاس کے کچھ تھوڑے سے ٹکڑے کو اٹھایا اور لے کر کے وہ آگے بڑھا، اس نے خاص انداز میں اونٹ کو آواز دی، دوڑتا اور بھاگتا ہوا اونٹ مالک کی آواز کو سن کر کے رکا۔ رکنے کے بعد جب اس نے آواز کو پہچانا، پلٹا، مالک کو دیکھا، آواز کو پہچانا، اور ہاتھ میں جب گھاس کو دیکھا تو وہ واپس آیا۔ واپس آتے ہی اس نے مالک نے گھاس کو کھلایا، اس کی مہار کو پکڑا، اپنے گھر لے کر کے آ گیا۔ واقعہ میں نے ختم کر دیا، نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، آیا ہے ایک شخص، اس نے پیغمبر سے آ کر کے ایک سوال کیا، ٹیڑھا سوال کیا۔ پیغمبر اس کے پہلے کہ اس کو کوئی جواب دیتے، چند لوگوں نے اس پر تلواروں کو کھینچ لیا، اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ پیغمبر سے اس نے تیز لہجے میں کیسے بات کر لی، پیغمبر سے اس نے اکھڑ کر کے کیسے بات کر لی۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، رہنے دو، ہم جانتے ہیں تم لوگ سب مسجد کے غازی ہو، میدان کے نہیں ہو۔
تم لوگ مسجد کے غازی ہو، میدان کے غازی نے پیغمبر نے کہا تم لوگ سکوت کرو. پیغمبر نے پوچھا پردیسی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، کوئی پریشانی ہے تمہاری؟ پیغمبر جیسے جیسے بولتے چلے جاتے ہیں اس کی بے ادبی کو طوفان بیٹھتا چلا جاتا. اب آپ دونوں باتوں کو ملا کر کے دیکھیے، یہ بستی کے سارے لوگ اونٹ کے پیچھے شور کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے. جتنا بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لیے اتنے اونٹ دور ہوتا چلا جا رہا تھا. مالک نے پیار سے بلایا، گھاس دکھایا، وہ اونٹ آ گیا، اس کو لے کر کے آ گیا. بس یہی ہوا ہے کچھ اسلام کے ساتھ. انہوں نے تلوار کی دھار پر آنے والے مسلمان ہونے والے لوگوں کے گلے کو کاٹ کر کے مسلمان کو بھگایا، اسلام کو نہیں پہنچنوایا ہے. اور اگر کردار و پیار کے ذریعے سے پہنچایا ہوتا تو نہ کوئی یہ کہتا کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، نہ کوئی یہ کہتا کہ جو اسلام کے کلمہ گو میں دہشت گرد ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کر کے افریقہ کے صحرا تک اور عرب کے ریگستانوں تک انہوں نے تلوار کے سائے میں پھیلتے ہوئے اسلام کو دیکھا ہے. شرمندہ ہے اسلام ایسے مسلمانوں سے جنہوں نے اپنے ملک اور اپنی ملکیت کو بڑھانے کے لیے ادب منبر مانے ہوتا، مگر تاریخ نے لکھا ہے کیا کیا کرتوت انہوں نے نہیں کیے ہیں، قوانین اسلام کو کیسے انہوں نے پامال کیا ہے. اگر آج صحیح سے آج اگر کردار پیغمبر کو، میں کلپ دیکھ رہا تھا، ہندو برادری کی کوئی خاتون ہے، میں ابتدا کے چند سیکنڈ تک دوسری نظر سے دیکھا اس کلپ کو، اور تکلیف پہلے یہ ہو رہی تھی کہ وہ ہندوستان میں حاکم بادشاہوں کو اس نے پہلے کنٹیمپٹ یہ کیا. اس نے، میں نام نہ لوں، اس نے کہا میں فلاں کو اسلام کا نام لیوا اور اسلام کا رہبر مان لوں جو اس طرح کا بادشاہ تھا، میں فلاں کو مان لوں جو اس طرح کا بادشاہ تھا. ہندوستان میں جنہوں نے حکومت کی 500 سال 800 سال، ایک ایک نام اس نے بڑے بڑے ناموں کو گنایا، جو ذل الہی کہے جاتے تو فلاں کہے جاتے تو فلاں کہے جاتے تھے. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ گناہ میں ملوث تھا، یہ اس گناہ میں ملوث تھا، یہ شراب میں دھت رہتا تھا، یہ اس کا رسیہ رہتا تھا، اس کا رسیہ رہتا تھا. اس نے کہا کہ انہوں نے آنے کے بعد اس ہمارے دیش میں گناہ پھیلایا ہے، اسلام نہیں پھیلایا ہے. اور ایک بات جو اس نے دل کو چھو جانے والی کہی اس خاتون نے، انہوں نے کہا کہ اگر آنے والے حاکموں نے اسلام کو صحیح طریقے سے اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا ہوتا تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا. اس لیے کہ انہوں نے آنے کے بعد ظلم کیے. میں کیا کروں، اتہاس آپ مجھ سے بہتر جانتے، تاریخ ہند کو بہتر جانتے کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے شوق اور شہوت کے ہر رنگ کو انہوں نے دکھایا سوائے اسلام کے. کاش اسلام ویسے ہی پہنچتا جیسے پہنچانا چاہیے تھا. اسلام میں دو کردار ہے، ایک صلح کا اور ایک جنگ کا. اور عجیب اتفاق یہ توجہ فرمائیے گا، عجیب اتفاق ہے کہ جنگ اور صلح اسلام کی زندگی کے اور اسلام کے دامن میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن صلح صرف ایک ہے. اسلام کے دامن میں بہت ساری جنگیں ہیں حیات پیغمبر اور پیغمبر کے بعد. یا حیات پیغمبری اگر آپ محدود کر دیں تو کم سے کم 80 اور نہیں تو 84 جنگیں ہیں، لیکن حیات پیغمبر میں 80 جنگ اور ایک صلح ہے. لیکن بات دونوں کے فرق یہی ہے کہ جب جنگ کی گئی ہے تو بھی محمد سے کی گئی ہے. میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، 80 جنگیں بھی جو لڑی گئی ہیں وہ محمد سے کی گئی ہیں، محمد نے نہیں کیے. اور جب صلح حدیبیہ بھی کی گئی ہے تو محمد سے کی گئی ہے، محمد نے نہیں کی ہے. شاید اس سے اور نے کہ اگر آپ اس کی لطافت کو محسوس کر پائیں، اگر یہ کہتے محمد نے کی ہے تو نے اگر کی ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ محمد نے کمی محسوس کی، لشکر کی کمی محسوس کی، طاقت کی کمی محسوس کی، اسلحے کی کمی محسوس کی. صلح کی بات، موجودہ زمانہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صلح کی بات اور پیشکش وہی کرتا ہے جس کے اسلحے میں کمی آ جاتی ہے. اس سے زیادہ میں نہ پڑھوں. اسلحے صلح کی بات اور مذاکرات کی بات وہی کرتا ہے، پیشکش بار بار وہی کرتا ہے جس کے اسلحے میں خانے میں کمی آ جاتی ہے، جس کے فوج میں کمی آ جاتی ہے، جس کے لشکر اور اسلحے میں کمی آ جاتی ہے. صلح کی بات وہی پیش کرتا ہے. لیکن جس کو اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس کو اپنے لشکر پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ اسلحہ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا. محمد سے جنگ ہو یا محمد سے صلح، محمد سے کی گئی ہے، محمد نے نہیں کی ہے.
اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد کہ دوسرا کردار پایا جاتا حیات امام میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. اگر آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں گے تو ساری شرطیں پیغمبر نے رکھی ہیں، مانا کفار قریش نے ہیں. اور اگر آپ صلح حدیبیہ کے علاوہ صلح امام حسن کی اگر آپ بات کریے گا تو سادہ ورق، بلینک پیپر، سادہ کاغذ پر امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے مہر لگا کر کے امام حسن کے پاس بھیج دیا تو یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی آپ لکھ دیں گے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جبکہ لشکر امام حسن سے دور ہو گیا تھا، فوج بکھری امام حسن کی تھی، ٹوٹا لشکر امام حسن کا تھا، اور نخیلہ سے آنے کے بعد کوفے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، مشکلات. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سادہ ورق امام حسن بھیجتے، شرط معاویہ لکھتا، لیکن سادہ ورق بھیجا ہے معاویہ نے، شرطیں لکھی ہیں امام حسن مجتبیٰ نے. بتا دیا کہ اس وقت بھی مکے اور وارث مکہ کے دونوں وارث ہیں. جب صلح حدیبیہ کی بات آئی تھی تو شرطیں میرے نانا نے لکھی تھی، اور جب آیا ہے صلح امیر شام کے وقت تو شرطیں میں حسن وارث رسول لکھوں گا، ماننا ہوگا وارث ابو سفیان کو. اور اس میں 8 شرطیں تھی. یہ ہے کہ تم میرے باپ پر لعن و طعن نہیں کرو گے، بصرے اور بصرے اور حجاز اور یمن کے جتنے جو خمس اور زکوٰۃ اور مالیات ہوں گے وہ ہمارے پاس آئیں گے، جہاں کہیں بھی میں بابا کے چاہنے والے وہ محفوظ رہیں گے، اپنے بعد تم کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بناؤ گے. امام نے ساری شرطیں رکھی تو اس نے اس پر مہر لگائی، مہر لگا کر کے بھیج دیا امام وقت نے. اور اس کو پانے کے بعد توجہ فرمائیے، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے گا، صلح نامے پر دستخط کر کے بھیجا تھا، شرطیں امام حسن مجتبیٰ نے لکھی تھی. لکھنے کے بعد جب پہنچ گئی ہیں تو چند دنوں کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں وہ پہنچا ہے صلح نامے کے کاغذ کو تو اس نے پھاڑا اور پھاڑ کے پھینک دیا. نہ میں صلح مانتا نہ صلح نامہ مانتا ہوں. کل کا صلح امام حسن ہو یا اس وقت کا موجودہ صلح نامہ، تاریخوں کو دیکھیں کہ پھاڑ کے پھینکا کس نے ہے. مجھے نہیں پتا ہسٹری آپ کہاں سے واقف ہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس قول نامے کو، صلح نامے کو ایک وقت اس نے پھاڑ کے پھینکا تھا، ایک وقت اس نے پھاڑ کے پھینکا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھاڑ کے پھینکنے سے شکست کو تو اعتراف کر لیا جاتا ہے نا. تو اگر آپ دیکھیے گا تاریخ میں، اگر آپ دیکھیے گا تو رہبر معظم نے یہی تو کہا تھا کہ اتنا بڑا بیڑا لے کر کے آئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خطرناک ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ خطرناک وہ اسلحہ ہے جو اس بیڑے کو غرق کر سکتا ہے. رہبر معظم نے یہ تو فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بیڑا بہت خطرناک ہے، بہت سارا اس میں جنگی ساز و سامان رکھا ہوا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ اسلحہ ہے جو اس کو غرق کر سکتا ہے. جنگ 2 ہی جگہ پہ ہوتی ہے، یا تو پانی میں یا تو میدان میں. تو اس وقت کے زمانے میں، جب پیغمبر کے زمانے میں کوئی جنگ پانی پہ نہیں لڑی گئی ہے، کشتیوں کی کوئی جنگ آپ کو نہیں ملے گی، ساری جنگ لڑی گئی ہے خشکی میں. تو اب ملائیے تاریخ کو تاریخ سے، روایت کو روایت سے، درایت کو درایت سے ملائیے. 2 ہی جنگ ہے، یا تو خشکی کی ہے یا تو تری کی ہے، یا میدان کی ہے یا پانی پہ سینے کی ہے. دونوں تاریخ کو ملائیے گا، بھاگنے والوں کا خاندان اور ہے، بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والوں کا خاندان اور. لفظوں کو ملا دیجئے، بس فرق اتنا ہے، وہاں گھوڑا لے کے بھاگے تھے، یہاں بیڑا لے کر کے بھاگے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پہنچایا جائے اسلام کو ایسے جیسے اسلام ہے. آنے والے ربیع الاول کے مہینے میں جلسہ سیرت النبی جب ہو تو سیرت پڑھی جائے. پھر وہاں کسی صاحب کے فلاں ولی صاحب اور فلاں پیر صاحب اور فلاں، اتنا اگر آپ کو شوق ہے پیر صاحب کے گفتگو کریے، ان کا جلسہ دن و رات ان کے لیے گن گائیے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب سیرت کی بات کی جائے تو صرف سیرت پیغمبر کی بات کی جائے، کردار پیغمبر کو تو صرف کردار پیغمبر کی بات کی جائے، اور کردار پیغمبر کو آل محمد کے ذریعے سے پہچانوایا جائے، کسی پیر کے ذریعے سے نہ پہچانوایا جائے. جو 400 سال 500 سال 600 سال کے بعد خود پیدا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے کردار پیغمبر کو کیا بتایا جائے گا. اب کردار پیغمبر کو توجہ فرمائے، کردار پیغمبر کو پہچاننے کے 2 ہی راستے ہیں، جملہ نظر کر اس کی قدر کریے گا. کردار پیغمبر کو پہچاننے کا 2 ہی راستہ ہے، یا تو اس کے ذریعے پہچانو جس نے اپنی گود میں محمد کو پالا ہو،
یا تو اس کے ذریعے پہچانو جس نے اپنی گود میں محمد کو پالا ہو، یا اس کے ذریعے پہچانو جس نے محمد نے اپنی گود میں پالا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سیرت ہے پیغمبر کی، حسن مجتبیٰ کی وہ زندگی ہے جو میادین جنگ سے لے کر کے صلح تک ہر کردار پیغمبر کو پہنچاتی ہے۔ سمیٹو اپنی بات کو۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا اور بظاہر حکومت کی باغ و ڈور چلی گئی مدینے اور کوفے سے حاکم شام تک، تو بظاہر اپنے جیت کا جشن منانے کے لیے، بظاہر میں کہوں حکومت کو پانے کے بعد، حاکم شام آیا مدینے۔ آمادہ ہے سننے کے لیے آپ؟ تو ایک علوی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ زندہ رہیں آپ۔ آئے اپنا حکومت، بظاہر حکومت کو پانے کے بعد ایک اپنا جشن منانے کے لیے یا اپنے اقتدار کو دکھانے کے لیے، اور مدینے میں آنے کے بعد اعلان عام، سارے لوگ آئیں اور امیر کے دربار سے مال و دولت اور اناج اور لے کر کے جائیں، کپڑا، حلہ، لباس۔ اعلان عام۔ کھانے کے نام پر عرب نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ لباس جہاں بٹ رہا ہو، ننگے اور بھوکے نہیں پہنچیں گے تو کون جائے گا؟ مدینہ امڑ آیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مدینے میں بانٹا جا رہا ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے کے گھر کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال ہے جو بانٹا جا رہا ہے۔ اگر معاویہ آتا اور اپنے ماں کی کمائی بانٹتا تو جانتے، آیا بیت المال کو بانٹ رہا ہے۔ سارے کے سارے ایک صف لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لیتے جا رہے لیتے جا رہے۔ شام تک جب انتظار کیا، سارے ننگے بھوکے آ گئے اور لے کے گئے اور کھا کے گئے اور بھر کے گئے، تو میں جملہ کہوں جس کے لیے یہ میلہ لگایا گیا تھا، جس کے لیے یہ میلہ لگایا گیا تھا، جب تک وہ نہیں آیا تو پریشان ہو کر کے پوچھا، سب آئے لیکن حسن نہیں آئے۔ سب آئے، جس کے لیے میلہ لگے سب آئے مگر حسن نہیں آئے۔ بھول گیا تھا وہ، اس لیے کہ حسن کے باپ دادا کا خاندان اور ان کا قبیلہ یہ ہے، یہ بانٹنے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ اس کا کردار ایسا ہے، یہ لٹانے والا ہے، لوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے دروازے پہ ہمیشہ فقیروں کی صف لگی ہے، اس گھرانے نے کسی دروازے پہ جا کے صف نہیں لگائی ہے۔ اور جب انتظار کر کر کے پتھرا گئی آنکھیں امیر شام کی، بلکہ اندھیرے ملک کے باغی گورنر کی آنکھ کی بینائی جب ختم ہونے لگی اور سورج پلٹانے والے کا لال نہیں آیا، سورج پلٹانے والے کا لال نہیں آیا، تو اپنے ایلچی، اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جا کر کے بلا کر کے لے آؤ حسن کو۔ آئے دخل باب کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کون؟ حاکم کا ایلچی آیا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سرکار آپ کو بلایا، کس لیے بلایا ہے؟ کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں، مگر آپ کو خبر نہیں؟ کہا کیا؟ پورا مدینہ امڑ آیا ہے، مدینے کے آس پاس کے لوگ آئے ہیں، بستیوں اور گاؤں کے لوگ آئے ہیں، اناج لے کے جا رہے ہیں، کپڑے لے کے جا رہے ہیں، سکے لے کے جا رہے ہیں، سواریاں لے کر کے جا رہے ہیں، اور آپ نہیں گئے۔ پھر یہی کہوں گا، اس لیے کہ جو ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا ہو کبھی اس طرح رہنے کا عادی نہیں رہا ہے۔ آپ کو بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے میں یہ نہیں جانتا ہوں، مگر آپ کو بلایا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ نہایت احترام کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو بلایا حاکم شام نے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو مسند سے کھڑا ہوتا ہے، اپنی جگہ بیٹھا دیتا ہے۔ صلح سے لے کر کے مسند پہ بیٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بتا دیا کہ اس کے اصلی حقدار آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جو تقسیم کر رہا تھا، جو مقسم تھا، جو تقسیم کر رہا تھا، بانٹ رہا تھا سب کو، خزانے دار کو مخاطب کر کے حاکم شام کہتا، سنو، صبح سے لے کے اب تک جتنا مال تم نے بانٹا ہے اس کے 2 برابر، صبح سے لے کے اب تک جتنا مال بانٹا ہے مدینہ اور اطراف مدینہ کے آنے والے لوگ ہوں گے، اس کے 2 برابر حسن کو دو۔ امیر شام بھی جانتا تھا کہ امت ایک طرف ہے، امام ایک طرف ہے، امت کا حق ایک ہے، امام کا حق 2 برابر ہے۔
اور دینے کے بعد کہا کہ اسے آپ قبول فرمائیں، آپ قبول کرتے ہیں؟ تو میں وہ جملہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، شان امامت بے ادبی ہے، مفت خوری اور چیز ہے، سخاوت اور چیز ہے، اور کہا کہ آپ اسے قبول فرمائیں۔ امام نے چشم و ابرو کے اشارے سے اسے قبولیت کی سند دی، اور تاریخ نے لکھا کہ جیسے امام اٹھے مسند سے اور جیسے اپنے جوتے کو، اب نالین کو آپ پہننا چاہتے تھے، معاویہ کے غلام اور معاویہ کے خادم نے امام کی جوتی کو سیدھا کر دیا۔ جیسے امام اٹھے مسند سے جوتی کو پہننا چاہتے تھے، معاویہ کا جو خادم تھا، جو اس کا اس وقت کا موجودہ سب سے بڑا آفیسر خادم تھا، اس نے جیسے امام کی جوتی کو سیدھا کیا، امام نے کہا یہ جتنا مال مجھے دیا گیا ہے یہ میں تجھے بخش رہا ہوں۔ بتانا یہی چاہ امیر شام، سن، جتنا مال تو نواس رسول کو ہدیے میں دیتا ہے اتنا میں جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتا ہوں۔ صلوات دے جائے محمد و آل محمد پر۔ یہ کردار پیغمبر، یہ سیرت پیغمبر اگر دنیا تک پہنچایا جاتا اور ابھی بھی اگر پہنچا دیا جائے تو خطے کا خطہ مسلمان ہو جائے گا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہوں کہ وہ بہت سارے لوگ جو نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا کرنے لگتے، نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنا بھگوان مان لیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کو اپنا ہادی اور رہبر رہنما مان لیتے ہیں، اگر ان کے سامنے صحیح سے کردار پیغمبر پہنچایا جائے تو جملہ کہوں، وہ سورج کی کرنوں کی پوجا نہیں کریں گے، سورج کے پلٹانے والے کو اپنا امام مانیں گے۔ اگر صحیح سے اسلام کو پہنچایا جاتا اور پہنچایا جائے تو ستاروں کی پرستش نہیں ہوگی، اس درکے کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس در پہ اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کے دروازے پہ ستارہ ٹوٹ کر کے چلا آیا ہے۔ کسی بھی پانی کو پوجا کرنے کے بجائے اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر سمندر کے سینے پر مسلح بچھا دیا جائے تو سمندر کے سینے میں اتنی جان نہیں کہ جگہ خالی کر دے، مسلح بچھا رہے گا۔ ساری جنگیں پانی پہ ہو رہی نا، یہ کہہ رہے ان کا ہے، وہ کہہ رہے ان کا ہے، وہ کہہ رہے ان کا ہے۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پانی پہ مسلح بچھنے دو، پھر کہنا سمندر کس کا ہے۔ اے کاش آپ تک یہ بات پہنچی ہوتی۔ ایک گھاٹی کے کھولنے اور بند کرنے کے لیے اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، ہم کھلوا دیں گے، ہم کھلوا دیں گے، ہم کھلوا دیں گے۔ یہ بند ہی کب تک؟ بند تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ بند تمہاری وجہ سے ہوا، کھلوانے کی بات کرو۔ اور سنو، پانی پر قبضہ اور پانی کے گھاٹ کو لینا اور اس کو کھولنا، یہ بند کرنا، یہ امیر شام کے گھرانے کا شیوا نہیں ہے۔ تمہیں آنا ہوگا اس دروازے پہ، صفین سے لے کر کے کربلا تک گھاٹ پہ قبضہ ہمیشہ علی والوں کا رہا ہے۔ صفین سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک پانی پر قبضہ عباس والوں کا رہا ہے، خیمے لگانے والوں کا رہا ہے، جن پر قبضہ رہا ہے۔ میں پھر اپنی بات کو سمیٹوں کہ کاش کردار پیغمبر کو ویسا ہی پہنچایا جاتا جیسا کردار پیغمبر تھا۔ اگر کردار پیغمبر کو صحیح سے پہنچایا گیا ہوتا تو شیطانی آیات نہ لکھی جاتی۔ بیٹا اگر جگہ مل گئی ہو کہیں تو بیٹھ جاؤ۔ نعرے حیدر، نعرے خیبر، نعرے صلوات، صحیح سے کردار پیغمبر کو اگر پہنچایا جائے، کربلا کی جنگ سے لے کر کے اب تک کے سارے مقابلے اسی کردار پیغمبر کو مسخ کرنے کے سلسلے میں تو ہیں۔ دفاع ولایت کے اصلی مرکز کا نام کربلا ہے۔ کردار پیغمبر کو پہچانوانے اور پہنچانے کا نام محرم و سفر ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے بانی انقلاب اسلامی روح اللہ الخمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ما ہر چے داریم از محرم و سفر داریم۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کے صدقے میں ہے۔ تو جو قوم، جو علاقہ، جو خطہ محرم و سفر سے بھیک مانگتا ہے وہ کبھی نابود نہیں ہو سکتا، کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ شب منسوب ہے دو معصوموں سے، ایک تو پیغمبر کی ذات، ایک امام حسن مجتبیٰ۔ تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر کے آخری لمحات ہیں زندگی کے، شہزادی کونین سرہانے بیٹھی ہیں،
اور باپ کی کیفیت کو محسوس کر کے دل میں ایک انقلاب برپا محسوس کرتی ہیں اے سیدہ۔ اتنے میں شہزادی کے آنکھوں سے چند قطرے رخسار پیغمبر پہ گرے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولیں، میرے لال، نور نظر، لخت جگر، جان پدر، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ اے بابا، دروازے پہ کوئی آیا ہے اور بار بار اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے۔ نہ جانے اس کی آواز میں کتنا خوف اور دہشت ہے کہ میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے۔ اے جان پدر، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی دروازے پہ جا کر کے اجازت نہیں لیتا ہے۔ فاطمہ، یہ تمہارے در دولت کا شرف اور برکت ہے۔ پیغمبر کی وفات، اجلا اجلا کفن پہنایا علی نے، غسل دیا، سپرد لحد کر دیا۔ شہزادی گھر میں گریا کرتی ہیں، مسجد کے پاس جا کے گریا کرتی ہیں، قبر پیغمبر پہ گریا کرتی ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ایک بار امیر دو جہاں جب آئے بارگاہ فاطمی میں تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ایک بار شہزادی نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں مصائب کو۔ یا امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ مولا نے رو کر کے کہا، بنت رسول، قیامت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ بنت رسول، اہل مدینہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور سلام کہہ کے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام ہے یا امیر المومنین؟ کہا فاطمہ سے یہ کہہ دے، یا دن کو رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کرے، باپ کے فراق میں، باپ کے ہجرت میں آپ یا تو جب دن کو روتے ہیں تو دن کے کام میں خلل ہوتا ہے، جب رات کو گریا کرتی ہے تو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ فتنفست السودا، شہزادی نے ایک آہ سرد بھر کے کہا، یا امیر المومنین، اہل مدینہ کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا بہت جلد فاطمہ کی آوازیں گریا بند ہونے والی ہے۔ اب فاطمہ زیادہ دن اس دنیا میں مہمان نہ رہے گی۔ اتنا گریا کرتی ہے، اتنا گریا کرتی ہے کہ اہل مدینہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، آخر ایک رونے والی فاطمہ ہے۔ گریے میں کتنی آواز ہوتی ہے کہ اہل مدینہ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ملائیے روایت کو روایت سے، مدینے میں ایک بی بی روتی ہے، پورے مدینے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ زندان شام میں ایک 5 سال کی بچی ہے جو اپنے باپ کے لیے گریا کرتی ہے۔ یزید کا دربار دہل جاتا ہے، شام کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر پہ گریا، دنوں رات گریا، آخر میں شہر مدینہ کے باہر ایک بیت الحزن بنا دیا تھا امیر المومنین نے۔ بیت الحزن کیا تھا؟ کھجور کی شاخوں میں چادر کو باندھ دیا تھا علی نے کہ اس کے نیچے جا کر کے فاطمہ جا کر کے گریا کیا کریں۔ ہائے ظالموں نے اس شاخ کو کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کر کے رسول کی بیٹی رسول کو رویا کرتی تھی۔ اگر یہ شاخ نہ کاٹی گئی ہوتی تو کربلا کے میدان میں خیمے نہ جلائے جاتے۔ اے بی بی، ایک جملہ کہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی نا؟ ہاں، آپ کو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ تماچا آپ کو بھی مارا گیا ہے، تماچا آپ کی پوتی سکینہ کو بھی مارا گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھرپور تماچا جب آپ کو پڑا تھا تو آپ بھی زمین پہ گر گئی تھی۔ ہائے شمر کا تماچا جب سکینہ کو لگا تھا تو سکینہ بھی زمین پہ گر گئی تھی۔ ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں یہاں سے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شہزادی گری ہیں زمین پر، دیر تک آپ کو ہوش نہ آیا۔ ایک بار سکینہ کربلا کے میدان میں شمر کے تماچے سے گری ہے، دیر تک سکینہ کو ہوش نہ آیا، لیکن اے بی بی، آپ کے سرانے آپ کے بچے موجود تھے جو آپ کو ہوش میں لے آئے تھے، امیر دو جہاں آپ کو ہوش میں لے آئے تھے۔ ہائے سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، کسی کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے دی جاتی ہیں۔ ارے جس کا اصغر پیاسا مار دیا گیا ہو۔ پیغمبر
کو دفنا دیا گیا، قبر پیغمبر پر فاطمہ گریا کرتی رہی۔ آئیے بس اس مصائب کو ختم کروں، دوسری شہادت تو منسوب ہے نا امام حسن مجتبیٰ کے نام، امام حسن مجتبیٰ کے نام۔ بس 2-3 جملے، آپ کو جس پانی میں زہر ملا کے دیا گیا تھا، تاریخ نے لکھا اگر اس کا ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں ختم ہو جاتی، اس کو کوزے میں رکھ کر کے حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا گیا تھا۔ زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا، زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے منہ کو آ رہے تھے۔ ہائے رے زینب کبریٰ، بس ختم کیا، ہائے رے زینب کبریٰ کا نصیب جب مدینے میں ہے تو حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں اٹھایا، جب کربلا کے میدان میں آئی ہے تو حسین کے پامال لاشے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے یہی ایک سوال کیا تھا، ارے کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اے زمین تو پھٹ کیوں نہ گئی؟ اے آسمان تو گر کیوں نہ گیا؟ فاطمہ کے لال کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، علی کی بیٹی فریاد کرتی رہی، یا رسول اللہ صلی علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء نانا۔ آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، ارے آئیے دیکھیے اپنے حسین کو، اپنے خون میں غلطہ ہے، اس کے اعضاء بدن کو کاٹ دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔